قبلہ ارشاد فرمائیے گا کہ دم اور تعویذ کے پیسے لینا شرعاً جائز ہے؟ کیونکہ بعض عاملین نے اسے باقاعدہ بزنس بنا لیا ہے اور لوگوں سے اس مد میں بھاری بھاری رقم وصول کرتے ہیں، تو کیا یہ درست ہے؟ یہ تو سوال تو میں نے کر دیا ہے ویسے، لیکن یہ ہے کہ اس میں یہ ایک اور سوال بھی ہے کہ بھائی وہ عاملین صحیح ہوں، یہ بھی ضروری ہے، صحیح ہوں اور پھر یہ فیسز لیتے ہوں، تو اس بارے میں کیا ارشاد فرمائے گا؟ اس میں غلط فہمیوں کو تھوڑا سا دور کر لیں۔ وہ یہ ہے کہ ہم لوگ عاملین کو بسا اوقات روحانیت کے ساتھ یا اپنی صوفیہ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، ٹھیک ہے نا۔ صوفیہ اور جو اولیاء کرام ہیں، جو روحانی ہیں، وہ الگ ایک معاملہ ہے۔ یہ بالکل ہو سکتا ہے کہ ایک عامل جو ہے وہ نیک پرہیزگار ہے، متقی ہے، تو وہ صوفیزم میں بھی ہو اور عامل بھی ہو، یہ بالکل پاسبل ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو عامل ہوگا وہ روحانی شخصیت بھی ہوگا، یہ بالکل بھی ضروری نہیں ہے۔ ان کا کمپیریزن جو بنتا ہے وہ میڈیکل سائنس سے بنتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جس طریقے سے ایک ڈاکٹر علاج کرتا ہے، حکیم علاج کرتا ہے، ہومیوپیتھی والا علاج کرتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الفاظ میں بھی کچھ تاثیرات رکھی ہیں۔ جیسے آپ سمجھے کوئی جادو کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ الفاظ ہی پڑھتا ہے نا، اس کے اثرات ہوتے ہیں، وہ برے اثرات ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو رحمانی کلمات ہیں، جو مقدس کلمات ہیں، ان کی پازیٹیو انرجی رکھی ہے، تو جب وہ پڑھتا ہے تو اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ تو آپ ان کو کمپیئر جو کریں وہ ڈاکٹرز کے ساتھ کریں، روحانیت کے ساتھ نہ کریں، کیونکہ روحانیت کا تعلق دین سے براہ راست ہوگا۔ تو اسی وجہ سے لوگوں کو یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ جو عامل ہے وہ کوئی روحانی شخصیت ہے تو وہ بڑا پہنچا ہوا ہوگا، وہ سارے کام کر دے گا، ایسا نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ پہلی بات کلیئر ہونی چاہیے۔ دوسرا، جس طرح ڈاکٹر کی فیس لینا جائز ہے، اس طریقے سے عامل کی فیس بھی لینا جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اچھا، اس میں واضح حدیث مبارکہ بخاری شریف کی ہمیں ملتی ہے کہ صحابہ کرام ایک مرتبہ سفر میں تھے اور کسی قبیلے پہ پہنچے تو ضیافت طلب کی، کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو مسافر ہوتے تھے ان کی ضیافت کی جاتی تھی، لیکن ان قبیلے والوں نے منع کر دیا کہ ہم آپ کی ضیافت نہیں کرتے۔ تو صحابہ کرام ابھی وہیں تھے کہ ان کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا۔ جب سانپ ڈسا، انہوں نے اپنے طور پہ جو بھی کوششیں کیں وہ بر نہیں آئیں، تو وہ انہوں نے اس میں سے کسی نے کہا کہ جو قبیلہ جو لوگ ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں، ان کے پاس ہوتا کوئی دم جانتا ہو۔ تو صحابہ کے پاس آئے، انہوں نے عرض کی کہ یہ معاملہ ہے۔ تو صحابہ نے یہ فرمایا کہ تم نے ہماری ضیافت نہیں کی جبکہ ہم نے طلب بھی کی تھی، لہٰذا جب تک اب ہم اس کے بدلے میں کوئی تم سے مال نہیں لیں گے ہم دم نہیں کریں گے۔ تو بکریوں کی ایک مخصوص مقدار طے پا گئی۔ تو ایک صحابی جو ہے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتے جاتے اور سانپ کا اثر جو ہے وہ ختم ہوتا جاتا۔ تو جب وہ بالکل ٹھیک ہو گیا تو بکریاں ان کو مل گئیں۔ اب صحابہ کے درمیان یہ ہوا کہ بکریاں آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ تو جنہوں نے دم کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جب تک یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ تک نہیں پہنچ جائے گا نا، تب تک ہم اس کو تقسیم نہیں کریں گے۔ سب راضی ہو گئے۔ حضور کی بارگاہ میں معاملہ پہنچا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بالکل جائز ہے، اور ان کے اطمینان قلبی کے لیے فرمایا کہ اس میں میرا حصہ بھی مقرر کر دو۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ دم کر کے کوئی اگر پیسے لینا چاہتا ہے تو بالکل کر لے، لیکن اس میں ایک بہت ہی مخلصانہ مشورہ یہ، ہم جانتے ہیں ایسی فیلڈ میں، آپ بھی بہت اچھے سے جانتے ہوں گے کہ عاملین جو ہے نا، جیسا آپ یوں سمجھ لیں کہ 90% اور 10% کا ریشیو ہے۔ 10% وہ عاملین ہیں جو صحیح طور پہ علاج کو جانتے بھی ہیں، علاج کرتے بھی ہیں، 90% وہ لوگ ہیں کہ جو دھوکے بازی کر رہے ہیں۔ اور اس میں جو چونکہ خواتین زیادہ انوالو ہوتی ہیں اور ان کا جو استحصال ہے، جو ہم کیسز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بسا اوقات جاتے ہیں اور کوئی معاملہ نہیں ہوتا، لیکن خاتون کو دیکھ کر ان پہ معاملہ ڈال دیے جاتے ہیں اور پھر ان کو مسلسل پریشان کیا جا رہا ہوتا ہے، پیسے بھی بٹورے جاتے ہیں اور دیگر معاملات کیے جاتے ہیں۔ اس لیے سے اجتناب کیا جائے۔ پھر ساتھ میں یہ معاملہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی بولتا ہے بھائی ہم پیسے نہیں لیتے، لیکن دیگر معاملات وہ سارے پورے کر لیتے ہیں کہ جی اتارے کے لیے بکرا چاہیے ہوگا، اتارے کے لیے انڈے چاہیے ہوں گے، سامنے ہی دکان ہے انڈے والے کی، ہاں وہ بکرا ایک خاص بکرا ہوگا جو پتہ نہیں کہاں جنگلات سے آئے گا اور کالا بکرا ہوگا، اس کے اوپر ایک پونچھ ہوگی۔ اس طرح کے وہ شرائط ایسی لگاتے کہ سامنے والا بولتا ہے برائے مہربانی آپ کر لیں، یا بسا اوقات اتارے کے لیے ایسی چیزیں منگاتے ہیں کہ جو کہاں یہ اویلیبل ہی نہیں ہوتی، پھر بندہ مجبور تھک ہار کر ان کے پاس آتا ہے کہ بھائی آپ ہی کر دیں، ہم کر دیں گے اتنے پیسے لگیں گے، یہ والا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان جو نقال ہیں یا بولیں کہ دھوکے باز ہیں ان سے بہت احتیاط کریں، اور قرآن و حدیث پر اگر آپ اعتماد کریں گے نا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تو کیا نازل ہوا؟ معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی۔ وہ جو سوئیاں چبائی تھیں پتلے کے اندر، ایک آیت آپ علیہ السلام پڑھتے جاتے اور ایک سوئی نکالتے جاتے تو اس سے جادو اتر گیا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ حضور علیہ السلام پر جو جادو کیا گیا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صورتیں نازل کی ہوں اس سے بڑھ کر تاثیر کسی اور چیز میں ہو سکتی ہے؟ جواب ہے کہ جی نہیں، اعتماد ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے، حدیث مبارکہ میں کہ آیت الکرسی پڑھیں باوضو ہو کے، تو آپ جب پڑھ لیتے تو آپ کا حصار ہو جاتا ہے، فرشتے آپ کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کی فوج آپ کی حفاظت کے لیے، اور آپ عاملین کے پاس بھاگے بھاگے جا رہے ہیں۔ اس لیے اس سلسلے میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور قرآن و حدیث پہ اعتماد کریں گے تو 90% مسئلے ویسے ہی حل ہو جائیں گے۔ ہاں جو ایکسٹریم کیس ہوتے ہیں ٹھیک ہے، اس میں آپ عاملین کے پاس جائیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، کیا تسلی بخش آپ نے جواب ارشاد فرمایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں آج سے بہت سارے لوگ جو اس کلپ کو دیکھ لیں گے وہ یہ محسوس کریں گے کہ واقعی
اس بات کو سنتے ہی وہ ہلکا پھلکے محسوس کریں گے اپنے آپ کو. اور پھر ظاہر بات ہے کہ قرآن پاک اور یہ اللہ کا کلام ہمارے پاس موجود ہے تو پھر یہ جعلی عاملین کے پاس جانے کی ویسے بھی ضرورت نہیں ہوتی. تو جب یہ قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے تو پھر تو بالکل ضرورت نہیں ہے. تو ناظرین اس پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے. پھر آپ نے جیسا کہ آخر میں ارشاد فرمایا کہ بہت ایکسٹریم معاملہ ہو تو کوئی صحیح عامل جو خوف خدا رکھتا ہو, اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہو, واقعی عملیات کا یہ فن جانتا ہو, چونکہ یہ ایک فن ہے تو جانتا ہو, تو پھر اس کے پاس کسی طور پر علاج کروایا جا سکتا ہے.